بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ پینڈورا پیپرز کے ابھی جو ان کے حقائق سامنے آئے اس کے اوپر کافی شور مچا، لیکن اس کے ساتھ ایک اور اسپیکٹ یہ ہے کہ وہ تو یہ معاملہ تھا کہ کس نے آف شور کمپنیز بنائی اور چھپایا قوم کے سامنے۔ تو یہاں پہ ایک اور بڑی انٹرسٹنگ ایک سٹوری ہے جو پبلش ہوئی قاسم عباسی کی نیوز میں اور جنگ میں۔ اس میں بڑے کچھ انٹرسٹنگ فیکٹس ہیں ان ایم این ایز کے بارے میں، جو جتنے بھی ہمارے جو 340+ ایم این ایز ہیں نیشنل اسمبلی کے ان میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے ایسیٹس ڈکلیئر کیے کہ جی ہمارے ملک سے باہر بھی ایسیٹس ہیں، گھر ہیں، بینک اکاؤنٹس بھی ہو سکتے ہیں، بزنس کیپٹل بھی ہے، مطلب مختلف ایم این ایز۔ اس کے اوپر بعد میں ڈسکشن میں کروں گا بریفلی کہ کیا یہ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے، لیکن یہ چونکہ انٹرسٹنگ انفارمیشن ہے کہ جی جو ہمارے ایم این ایز ہیں ان میں تقریباً کوئی 29 ایم این ایز ایسے ہیں ممبر آف دا نیشنل اسمبلی جنہوں نے اپنے ڈیکلریشن میں جو 2019 کی ان کی ڈیکلریشن تھی اپنے ایسیٹس کے بارے میں جو انہوں نے سبمٹ کی تھی اور جو نوٹیفائی ہوئی، گزٹ نوٹیفیکیشن ہوا جس کا الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سامنے، تو 29 ایسے لوگ ہیں جنہوں نے ایم این ایز میں سے جنہوں نے یہ کہا کہ ہمارا پاکستان سے باہر بھی ہماری ویلتھ ہے، پیسہ ہے۔ ان میں جو بہت پرومیننٹ نام ہیں اور بلاول ظاہر ہے، بلاول بھٹو زرداری صاحب، ان کا بھی نام ہے۔ تھوڑا سا پھر پریسائسلی میں آپ کو بتاؤں گا بھی کہ کس کا کیا کیا ایز پر یہ جو رپورٹ چھپی ہے کہ اس میں کس کا کتنا جو کیا شو کیا ہے۔ سو بلاول صاحب بھی ہیں اس میں، شہباز شریف صاحب جو لیڈر آف اپوزیشن ہیں وہ بھی ہیں، اور اس کے علاوہ جو وزراء ہیں ان میں علی زیدی صاحب بھی ہیں، فہمیدہ مرزا صاحبہ بھی ہیں، شاہ محمود قریشی صاحب بھی ہیں۔ اچھا، اور پرومیننٹ ناموں میں مطلب ہے کہ خواجہ آصف بھی ہیں، ان کا بھی نام اس میں شامل ہے۔ اور انٹرسٹنگلی ان ناموں میں جو ہے وہ آصف علی زرداری صاحب کا نام، انہوں نے اپنا کچھ مطلب ان کا ملک سے باہر کچھ بھی نہیں ہے اس اپنی جو انہوں نے ڈیکلریشن دی، اور عمران خان صاحب کا بھی یہی ہے کہ ان کا اپنے اس ملک سے باہر کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن جو اوور آل میں نے 29 بتایا کہ لوگ، حالانکہ اس میں پرومیننٹ ناموں میں اپوزیشن کے بڑے نام شامل ہیں، جیسے میں نے بتایا کہ بلاول بھٹو اور شہباز شریف صاحب، ان دو یہ بہت بڑے نام ہیں، پھر خواجہ آصف بھی۔ لیکن جب اوور آل آپ پارٹی پوزیشن دیکھتے ہیں تو سب سے زیادہ جو ایم این ایز جن کے اس ملک سے پیسہ باہر ہے ان کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے، جن کے 13 ایم این ایز ایسے ہیں۔ 10 ایم این اے ہیں نون لیگ کے، 2 ایم این اے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے، 1 ایم این اے پی ایم ایل کیو کے، پھر 1 ہی بی این پی، پھر متحدہ مجلس عمل، اور پھر ایم کیو ایم۔ سو اس طرح ٹوٹل ڈویژن ہے۔ اور پھر میں آپ کو جو تھوڑی سی اب ڈیٹیلز بتاؤں کہ کس قسم کی ڈیٹیلز ہیں، لیکن ایک انٹرسٹنگ بات کہ ان 342 جو ہمارے ایم این اے جتنے بھی پوری اسمبلی ہے، ان میں سے کسی ایک شخص نے بھی یہ نہیں ڈکلیئر کیا کہ ہماری کوئی آف شور کمپنی ہے، مطلب ان کی آف شور کمپنی نہیں ہے۔ ان کی جو ایز پر دیئر ڈیکلیریشن کسی بھی ممبر آف دا نیشنل اسمبلی کی آف شور ڈیکلیریشن نہیں ہے۔ اور مونس الائی کی جو بات کی گئی، مونس الائی کا جو نام لیا جاتا ہے، جو آیا ابھی پینڈورا پیپرز میں آیا ہے، تو مونس الائی نے بھی اپنے ان ایسیٹس میں کوئی ان کا کسی آف شور کمپنی کا ذکر نہیں ہے۔ اور پھر جو دوسرے بھی اور بھی کچھ 1-2 نام تھے ان کے بھی جب ایسیٹس یہ جو چیک کیے گئے نام، تو مطلب ہے کہ اس میں فیصل وارڈا اس طرح تھے، وہ پہلے ایم این اے تھے، ظاہر ہے ابھی سینیٹر ہیں، لیکن ہم چونکہ 2019 کی بات کر رہے ہیں ڈیکلریشن کی، تو اس میں فیصل وارڈا نے بھی کسی بھی آف شور کمپنی کا ذکر نہیں کیا، جبکہ پینڈورا پیپرز میں ان کا بھی نام ہے۔ تو خسرو بختیار کا ظاہر ہے چونکہ انہوں نے ان کے بھائی کی کمپنی ہے، تو اس کا انہوں نے تو ظاہر ہے اس کو ویسے بھی ظاہر نہیں کرنا تھا۔ سو خسرو بختیار صاحب کے بھی پیپرز جو ڈیکلریشن ہے اس میں کسی قسم کی کسی آف شور کمپنی کا ذکر نہیں ہے۔ تو اب کس کا کتنا پیسہ ہے، تو اس طرح کی کچھ جو انٹرسٹنگ انفارمیشن ہے وہ تھوڑا سا میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، جو دی گئی یہاں پہ اور جو انہوں نے خود ڈکلیئر کی۔ علی زیدی صاحب جو ہیں، ان کا جو بزنس کیپٹل دبئی میں ہے وہ 2.5 ملین درہم انہوں نے شو کیا، اور اس کے علاوہ ان کی 3 لگژری کارز ہیں دبئی میں، ایک رینج روور بھی ہے جس کی قیمت
انہوں نے کوئی 50,000 درہم لکھی. پھر 2 مرسڈیز بھی ہیں جن کی کاسٹ انہوں نے 150,000 مطلب 1.5 لاکھ درہم لکھی. ان کا بینک اکاؤنٹ بھی ہے دبئی میں جس میں 1,50,000 درہم کا بیلنس انہوں نے شو کیا. اور اس کے علاوہ فارن کرنسی جو ان کی اپنی بینک میں ہے پاکستان میں، ویسے جو بینک میں ہے ان کی وہ 6.7 ملین، کوئی 67 لاکھ روپے انہوں نے ڈکلیئر کیے. اچھا، ڈاکٹر فہمیدہ جو ہیں، ڈاکٹر فہمیدہ مرزا، انہوں نے 90 ملین ایسٹس ڈکلیئر کیے ابراڈ. مطلب 90 ملین کا مطلب یہ ہے کہ 9 کروڑ کے انہوں نے اپنے ایسٹس ڈکلیئر کیے کہ وہ باہر ہیں، جس میں ایک اپارٹمنٹ اور بینک اکاؤنٹ اسپین میں انہوں نے ڈکلیئر کیا. شاہ محمود قریشی فارن منسٹر صاحب جو ہیں، ان کا جو ڈیکلریشن ہے اس میں یہ ہے کہ 2 فارن بینکس اکاؤنٹس ہیں ان کے اور ان کی وائف کے، جس میں 2 لاکھ پاؤنڈز انہوں نے شو کیے کہ جی ان میں 2 لاکھ پاؤنڈز ہیں. فیصل وارڈو صاحب کی 4 پراپرٹیز ہیں انہوں نے جو ڈکلیئر کی یو کے میں، جن کی کوئی 3 ملین پاؤنڈز ان کی کوئی قیمت انہوں نے شو کی. پھر اسی لحاظ سے انہوں نے ایک پراپرٹی ملیشیا میں بھی اور یو اے ای میں بھی انہوں نے شو کی. اچھا، شہباز شریف صاحب کی جو ڈیکلریشن ہے اس میں انہوں نے ٹوٹل 147 ملین جو ہے 147 ملین کا انہوں نے تقریباً کوئی جو 14 کروڑ بنتا ہے، کوئی 14-15 کروڑ ملین کا انہوں نے کہا کہ میرے اپارٹمنٹس اور بینک اکاؤنٹ میں میرا پیسہ باہر پڑا. انہوں نے صرف یہی، باقی ڈیٹیلز نہیں دی کہ کون سا اپارٹمنٹ ہے، کون سا اکاؤنٹ نمبر ہے اور اسی طریقے سے. اچھا، خواجہ آصف صاحب کے 2 فارن بینک اکاؤنٹس ہیں اور اس میں تقریباً انہوں نے کوئی 19,000 US ڈالرز دکھائے ہیں. اچھا، پھر بلاول بھٹو زرداری صاحب کی جو ڈیکلریشن ہے اس میں انہوں نے پیسہ بھی اور پراپرٹی کے بارے میں بتایا، اور اس میں انہوں نے کہا کہ وہ شیئر ہولڈر ہیں 2 جو ہیں دبئی میں ولاز جو ہیں، اس میں ان کا شیئر ہے 1/3 اور پھر نیومرس انویسٹمنٹس اور شیئرز ہیں نمبر آف کمپنیز، اور وہ سب کی سب وہ دبئی میں. اور بلاول صاحب نے جو ٹوٹل ڈکلیئر کیا ہے کہ جو ان کا پیسہ یا یہ سب چیزیں جو باہر ہیں اس کی ان کی جو ڈیکلریشن ہے کہ اس کی ویلیو کتنی ہے، وہ تقریباً کوئی 1.5 ارب روپے کی انہوں نے بتائی ہے. اچھا، اس کے علاوہ پھر دوسرے جو ایم این ایز ہیں، ایک ہیں ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب کی بھی جو پی ٹی آئی کے ہیں، پھر محمد نجیب ہارون صاحب، ملیکہ علی بخاری صاحبہ، جے پرکاش صاحب، محمد یعقوب شیخ، چودھری محمد عاصم نذیر، عمر اسلم خان، محمد امیر سلطان اور احمد حسین، ان لوگوں نے بھی اپنا ڈکلیئر کیا کہ ان کے بھی ایسٹس باہر ہیں. اور پھر پی ایم ایل این کے جو لوگ ہیں ان میں ڈاکٹر ذوالفقار علی بھٹی، علی گوہر خان، چودھری خالد جاوید، علی پرویز ملک، چودھری افتخار نذیر، عبد الرحمن خان کانجو، احسان الحق باجوہ، نور الحق تنویر صاحب، یہ لوگ ان کے ہیں. اور پھر بلاول بھٹو کے علاوہ جو ایک ایم این اے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے جنہوں نے اپنا باہر دکھایا کہ جی میرے بھی ایسٹس ہیں، وہ میر امیر خان مقصی ہیں. تو اس کے علاوہ ایک اصلاح الدین صاحب ایم کیو ایم کے ہیں، محمد اختر مینگل صاحب بی این پی کے ہیں، منیر خان اورکزئی ایم ایم اے کے ہیں، اور چودھری طارق بشیر چیمہ پی ایم ایل کیو کے ہیں جنہوں نے اپنے ایسٹس باہر دکھائے. اور پھر ان کی ڈیٹیلز بھی ہے اس میں خبر میں ہے کہ ان سب کی بھی کیا کیا ڈیٹیلز ہیں، یہ سارا کچھ. اب ہم آتے ہیں اس بات کے اوپر کہ ایک دو بات چلیں اچھی بات ہے یہ کہ جی کم از کم جو بھی چیز ہے آپ کی ملک کے اندر ملک کے باہر وہ ڈکلیئر ہونی چاہیے، اور یہ ایک اچھی بات ہے. لیکن میرا جو ایک مسئلہ ہے، جو میں مسئلہ سمجھتا ہوں پاکستان کا، کہ پاکستان کی پالیٹکس کا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں جس نے سیاست کرنی ہے ان کے تمام سٹیکس پاکستان کے اندر ہونے چاہیے، ان کے سٹیکس پاکستان سے باہر نہیں ہونے چاہیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان میں بزنس جو ہے ان کا، جتنی دولت ہے ان کی پاکستان کے اندر ہونی چاہیے. بزنس کیپٹل ہے، کاروبار ہے، پراپرٹیز ہیں، ایگریکلچر پراپرٹی ہے، جو بھی کچھ ہے وہ ملک کے اندر ہونا چاہیے، ملک سے باہر نہیں ہونا چاہیے. بیکاز یہ دیکھیں، میں یہ کہتا ہوں کہ اگر ہم عام پاکستانیوں کا
ان کا سب کچھ پاکستان کے اندر ہے. تو یہ کیوں وجہ ہے کہ جی ہمارے جو پولیٹیکل لیڈرز ہیں اور جو ایم این ایز بن کے آتے ہیں جنہوں نے پالیسیز بنانی ہوتی ہے وہ اپنے گھر اور اپنا پیسہ باہر کے اکاؤنٹس میں بزنس باہر سب کچھ یہ کیوں کرتے ہیں؟ پاکستان کے اندر کیوں نہیں کیا جاتا؟ اور اگر آپ کا سب کچھ باہر ہوگا تو جس طرح ابھی نواز شریف صاحب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جی ان کا تو پاکستان میں اسٹیکس ہی نہیں ہے، ان کے تو کاروبار ہی باہر ہیں، ان کو تو اپارٹمنٹس ہی باہر ہیں اور پاکستان کے باہر. تو میں آپ کو بتاؤں کہ یہ بات کسی کے بارے میں بھی کی جائے، زرداری صاحب کے بارے میں بھی یہی بات کی جاتی ہے. زرداری صاحب نے کچھ بھی ڈکلیئر نہیں کیا، لیکن چلیں ان کے بیٹے بلاول بھٹو صاحب نے ڈکلیئر کیا ہوا ہے. تو یہ بات ہے کہ اگر آپ نے سیاست کرنی ہے پاکستان میں تو یہ ایک قانون بنانا چاہیے کہ کسی بھی سیاستدان جو کوالیفیکیشن اور ڈسکوالیفیکیشن میں یہ چیز آنی چاہیے کہ کوئی بھی شخص جس کے پاکستان سے باہر ایک پیسہ ہے، ایک بھی پیسہ باہر پڑا ہے، اس کا یہ بے شک آف شور کمپنیز ہوں، اس کی کوئی جائیداد ہو، اس کا کوئی بزنس کیپٹل ہو، جس کا بھی کوئی باہر ہے وہ پاکستان میں سیاست نہیں کر سکتا. دیکھیں ہم نے تاکہ جب یہ سیاست آپ نے کرنی ہے تو تاکہ اگر پاکستان کی اکانومی خراب ہو رہی ہے، حالات خراب ہو رہے ہیں، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہمیں کیا فرق پڑتا ہے، ہمارے تو یعنی یہ ایک سوچ. اور ظاہر ہے بہت سے لوگ اسی لیے پیسہ باہر بھجوا دیتے ہیں کہ جی اگر پاکستان میں حالات اس طرح کے خراب ہوتے ہیں تو کم از کم ہمارا پیسہ باہر پڑا ہے، ہم سیکیور رہیں گے. یہ بڑا جو کہ کہتے ہیں نا کہ جی اگر ڈوبنا ہے یا اگر ہم نے سرخرو ہونا ہے اور ہم نے اوپر جانا ہے تو پھر قوم کے ساتھ ہی آپ کا نقصان ہے تو قوم کے ساتھ آپ کا نقصان ہونا چاہیے، فائدہ ہے تو قوم کے ساتھ آپ کا فائدہ ہونا چاہیے. یہ جو ہے کہ جی آپ پیسہ لے کے باہر بھجوا دیتے ہیں اور پیسہ آپ کا باہر ہی رہتا ہے، وہاں اپارٹمنٹس خرید دیتے ہیں. عام کوئی بزنس مین کرتا ہے، عام پاکستانی کرتا ہے، اس کے اوپر ان کو بھی ظاہر ہے کہا جاتا ہے کہ جی اب پاکستان پیسہ بھیجیں. جس طرح عمران خان صاحب ظاہر ہے بہت سی کمپین چلاتے ہیں، یہی بات پہلے بھی نواز شریف صاحب بھی آپ دیکھ لیں کہ جس وقت بھی ہمیں فورن ایکسچینج ریزروز کا مسئلہ ہوتا ہے وہ بھی یہ کہتے رہے کہ پاکستانی واپس بھیجیں. آپ لوگوں کا اپنا پیسہ تو سارا باہر ہے اور آپ باقی لوگوں کو کیسے کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کے اندر آپ پیسہ لے کے آئیں؟ اور پھر عمران خان صاحب اپنا پیسہ اب ٹھیک ہے اپنا ان کا پیسہ باہر نہیں ہے اور وہ جو تھا وہ بیچ کے پاکستان میں اندر آ گیا اور ان کی ڈکلریشن میں پاکستان کے باہر کا کوئی اس قسم کا فائنینشیل انٹرسٹ وابستہ نہیں ہے، لیکن سب سے زیادہ انہی کی سیاسی پارٹی کے لوگوں کا ویلتھ جو ہے وہ باہر ہے. تو اگر وہ جب یہ کہتے ہیں عام پاکستانیوں کو تو ان کو سب سے پہلے اپنے ایم این ایز کو کہنا چاہیے، اپنے وزراء کو کہنا چاہیے اور اپنے ایم پی ایس کو کہنا چاہیے کہ جو بھی آپ کا پیسہ باہر ہے، جو ویلتھ ہے وہ آپ پاکستان کے اندر لے کے آئیں. جب پولیٹیکل لیڈرز لے کے آئیں گے تو باقی فالو کریں گے نا. یہ کیا تو بنتی ہے کہ آپ کا سب باہر پڑا ہے اور آپ باقیوں کو کہتے ہیں کہ آپ پاکستان لے کے آئیں. تو ایسے میرا نہیں خیال کہ پاکستان کوئی پیسے لے کے آنے والا ہے. اور پھر یہ کہ وہی بات ہے کہ جب آپ کا سب کچھ ادھر ہوگا، یعنی فرض کریں ہم اگر علی زیدی صاحب کی بات کرتے ہیں یا بلاول صاحب کی بات کرتے ہیں، شہباز شریف صاحب کی بات کرتے ہیں، بزنس ہر چیز آپ کی پاکستان کے اندر ہوگی تو ہماری جو اکنامک پالیسیز ہیں اس کے بارے میں بھی آپ کا کنسرن ویسا ہی ہوگا جیسا عام پاکستانی کا ہوگا. ہم تو یہ آپ کو کہہ رہے ہیں بار بار جی کہ آپ کوئی سب مل کے کوئی ایک یونیفائڈ پالیسی بنائیں پاکستان کی اکانومی کی، بزنس کی، تاکہ پاکستان میں انویسٹمنٹ آئے، پاکستان کے حالات بہتر ہوں، ہماری اکانومی بہتر ہو. تو جب آپ کا اپنا ہی اس طرح سے باہر ہوگا اور تو پھر کیسے اس قسم کی پالیسیز بنیں گی؟ تو یہ ایک انفارچونیٹ پارٹ ہے. لیکن اچھی بات کم از کم یہ ہے کہ چلیں ایٹ لیسٹ کم از کم انہوں نے ڈکلیئر تو کیا. تو شاہ محمود قریشی صاحب جس طرح 2 لاکھ پاؤنڈ میں رہ رہے ہیں، ان کے باہر پڑے ہیں ان کے اور ان کی وائف کے، وہ پیسہ پاکستان میں ہونا چاہیے. ہمیں فورن ایکسچینج پاکستان میں چاہیے. آپ کا پیسہ وہاں پہ کیا کر رہا ہے؟ پاکستان کے بینک میں آپ فورن کرنسی اکاؤنٹ رکھ لیں، اچھی بات ہے کہ یہاں پہ پیسہ ہوگا تو یہاں پہ ہمیں پاکستان کو فائدہ ہوگا. تو آپ نے پیسہ باہر رکھا ہوا ہے اور اسی طرح دوسرے بھی لوگ جنہوں نے باہر رکھا ہوا ہے، بلاول صاحب بھی. تو پھر ہم کیسے ہم یہ روتے ہیں کہ ہمارے فورن ایکسچینج ریزروز بڑے کم ہو رہے ہیں، کوئی پیسہ یہاں پہ نہیں رکھتا کوئی. تو یہ کم از کم یہ آپ سب کی یہ جن لوگوں کے پیسے باہر ہیں اور اگر ان میں اپوزیشن کے ٹاپ لیڈرز ہیں اور کچھ کی منسٹرز گورنمنٹ کے بھی شامل ہیں تو یہ قابل فکر بات ہے. سو اس کے ساتھ ہی مجھے